ویڈیوز تواتر سے نہیں ملتی آپ کو، یہ والا گلہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے۔ آپ دوست احباب کی ای میلز بھی میں پڑھتا ہوں تو اس میں بھی اکثر یہ والا گلہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھو یار، میں کمرشل آدمی نہیں ہوں، میں ہر وقت نہیں بول سکتا۔ بولنے کے لیے مجھے دستک درکار ہے، مجھے اجازت درکار ہے، اور اگر میں اور آسان کروں تو بولنے کے لیے مجھے ایک خاص کیفیت درکار ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کیفیت عطا نہ ہو میں نہیں بول سکتا، میں چاہ کے بھی نہیں بول سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ویسے بھی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ بات آپ کے دل سے نکلے۔ دل سے نکلے گی تو دل تک پہنچے گی، زبان سے نکلے گی تو صرف آپ کے کانوں تک پہنچے گی، اور جو زبان سے نکلی ہوئی بات ہے وہ کانوں تک پہنچتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ جو دل سے بات نکلتی ہے وہی دل تک پہنچتی ہے اور امر ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات دل سے نکلنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو تقدو کرنی ہوتی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے، آپ کو ریاضت کرنی ہوتی ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ صرف تقریراں کرن نال یا گلاں چارن نال پینڈ نہیں مکدے، گلاں کرنیاں سوکھیاں پر اوکھے پالن بول۔ وہ جو اکثر غائب ہو جانا ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ کریں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یار وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو جو کہنا ہے اسے کرنا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عامل اور ایک کامل کی بات میں ہی تاثیر ہوتی ہے۔ عامل سے مراد وہ جو عمل کرتا ہے اپنی کئی ہوئی باتوں پہ، وہ جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل بھی کریں، اس کی پریکٹس بھی کریں اپنی زندگی میں، اور اللہ رب العزت سے کرم مانگیں، فضل مانگیں، عطا مانگیں، اجازت مانگیں، کیفیت مانگیں۔ اس کے بغیر آپ نہیں بات کر سکتے، یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ نے اور بہت سی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور بہت سے کام ہیں، صرف یہی ایک ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ تو ہم کبھی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، میں تو اس پہ بیٹھ کے کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دیا وہی جانتا ہے اس نے کیا کروانا ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے وہ بھی خرابی ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں ویڈیو کوالٹی، یا یہ اکثر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ اپروچ کرتے ہیں تو وہ خامیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس حصے میں یہ والی پرابلم ہے، یہاں پہ یہ پرابلم تھی، آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا۔ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں انہیں بتاتا ہوں حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات، وہ کہتے ہیں بات میں اگر جان ہوگی تو اللہ انہیں پہنچا دے گا جن تک پہنچانی ہے، یعنی بات جو دل سے نکلی ہوگی اسے دل تک پہنچا دے گا اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، یہ اس نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ وہ ڈیوٹی دیں، بندوں تک پہنچانا اس کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اس بات کو دفن کرنا ہے تو وہ دفن کر دے گا، وہ جتنی مرضی بڑی بات ہو آپ کی نظر میں، جو اس کی نظر میں بڑی بات ہوگی اور اس نے چاہا کہ وہ اسے پہنچانا چاہتا ہے دوسروں تک تو وہ پہنچا دے گا۔ تیسرا سب سے اہم پرپس، یہ ایک میسج بھی ہے، بہت سے دوست احباب اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے اپنے کاروبار بھی ہیں، انہوں نے اس کو ایک کاروبار کے طور پہ لیا ہوتا ہے۔ یہ بھائی بزنس نہیں ہے، نہ میں کوئی کمرشل آدمی ہوں نہ ہی یہ بزنس ہے، اور یہ خدا کی قسم ہے کوئی بزنس نہیں ہے۔ یہ تو بس اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ہم دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اور ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، وہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم کمرشل آدمی نہیں ہیں۔ تو آپ میں سے بہت سے دوست احباب ہیں جو کاروباری حوالے سے انگیج ہوتے ہیں، چیزیں بیچنی ہوتی ہیں لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا انفلوئنسرز وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ خرید لیں یہ بیچ دیں۔ میں یہاں پہ اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے آگے کہیں گے کہ فلانی چیز آپ بیچتے اور آپ پھر کہیں گے آپ ہم سے پیسے لے لیں اور یہ بیچے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نکما آدمی ہوں، جال آدمی ہوں، مجھے کس باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کسٹمائز اور کمرشل چیزیں مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ میری ذات کی خامی سمجھ لیں، آپ اسے میری ڈارک سائڈ سمجھ لیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے تو وہ کوئی پروڈکٹ تھی ان کی کوئی، تو وہ کہہ رہے تھے جی یہ آپ اس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو۔ میں نے کہا اگر آپ برادرانہ طور پہ کہتے ہیں تو مجھے نا آئیڈیا نہیں ہے، مثلا وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اگر وہ کوئی خوشبو بھی ہے تو مجھے نہیں پتہ ان خوشبوؤں کا، مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا، میں نکما جاہل آدمی اس معاملے میں، جانین میں خوشبو کو خوشبو ہی سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ بڑے ذہین ہیں جو خوشبو سونگھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کون سی خوشبو ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ میں کہتا ہوں خوشبو کا مطلب ہے وہ خوشبو ہے تو لگا کے نکل جاؤ، میں تو روم سپرے لگا کے چلا جاتا ہوں باڈی سپرے کی جگہ پہ، میں اتنا ان چیزوں سے جو ہے وہ قطع تعلق ہوں۔ تو اس کے بارے میں وہ ریویو جو آپ چاہ رہے ہیں میں اس طرح دوں، وہ مجھ سے نہیں دیا جانا۔ میں ہمبلی کہہ سکتا ہوں آپ آئیں چل کے میرے پاس تو کہ جی یہ بھائیوں نے کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہے،
تو تجارت تو خیر اللہ کے رسول کا جو ہے وہ ایک پورا سنت ہے، کرنی چاہیے، تو میں ہیلپ کر دوں گا، لیکن وہ باضد ہو گیا کہ اس طرح نہیں۔ تو پھر اس نے کہا میں پیسے دوں گا اس کام کے۔ میں کہا کس بات کے پیسے؟ خریدنے کے لیے آئے ہو تم؟ اور اگر یہ لگ رہا ہے کہ خرید لوگے تو پھر میرے بھائی آپ غلط سوچ رہے ہو۔ اس نے کہا اس سے زیادہ پیسے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم وہ سارے بھی مجھے دے دو، یا تمہارے پاس جتنی سوچ ہے نا اس سے زیادہ دولت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، تو پیسوں وسوں میں تو مجھے فی الحال نہ تولو تم، اور بھی کام کر۔ تو یہ پیسوں کے لیے میرے دوست نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے ایک بات سنائی، تو میں نے اسے کہا کہ واقعہ میں نے سنایا اورنگزیب والا، کہ اورنگزیب کو نا ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں بڑا ایکسپرٹ ہوں بحروب بدلنے میں، تو اگر میں بحروب بدلوں اور آپ مجھے نہ پہچان سکیں تو آپ کو مجھے پیسے دینے ہوں گے، وہ 100 دینار یا 100 اشرفیاں یا کوئی بھی کرنسی جو چل رہی تھی وہ آپ نے مجھے دینے ہیں، یا ہم مثال کہہ رہے ہیں 100 روپیہ تم نے دینا ہے جی۔ اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر واقعہ بڑا لمبا ہے، تو شارٹ سٹوری میں اس طرح سے تھا کہ وہ اورنگزیب کے ایک جنگ کے اوپر اسے کسی نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ نا ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں رہا تھا، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کروائیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کی دعا میں اثر تو ہوتا ہے نا، آپ اسے جا کہیں کہ میرے لیے دعا کرے۔ اورنگزیب خود بھی درویش آدمی سی، وہ گیا اس کے پاس، اس نے جا کے اسے کہا کہ یار میرے لیے دعا کریں آپ، میں جنگ، انہوں نے وہ جو درویش سے آگے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کا بتایا کہ فلاں فلاں دن حملہ کرنا، دعا کی تو اللہ کامیابی دے گا۔ اس نے فلاں دن حملہ کیا، اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ جیت گیا جنگ۔ جب جنگ جیتا تو واپس اس کے پاس گیا، اس اللہ کے بندے کے پاس جا کے کہا جی آپ فلاں چیز بھی لے لیں، فلاں بھی لے لیں، اتنے بیگھہ زمین لے لیں، 7 نسلوں تک یہ کر لیں، وہ بڑی دولت کی۔ تو اللہ کے بندے نے کہا، اس نے کہا جی اسی فقیر لوگ ہاں، درویش لوگ ہاں، دنیا کی دولت اور طمع ہمیں نہیں ہے، یہ سانوں کی دین دے ہیں، جا ساڑھے کو دعا لے، اپنا کام کرے کی لینا آ گیا۔ اورنگزیب واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے پتہ لگا کہ جی وہ جڑا اللہ دا بندہ سے نا جنہوں میں ملیا سجا کے، وہ دربار چ آیا، اورنگزیب اس کے لیے اٹھ کے باہر آیا، ملا آ کے اسے۔ تو وہ واپس آیا نا، جب دربار میں وہ آیا بندہ تھے، اس نے کہا کہ اورنگزیب اسے ملا، محبت کے ساتھ ملا ہوگا، تو وہ بحروپیہ تھا وہ والا، اس نے اپنا بحروپ اتارا، اس نے کہا بادشاہ پیسے کڈ، جیری تیری میری گل ہوئی سی وہ 100 دینار یا 100 اشرفیاں وہ مینوں دے، چھڈ اس گل نوں۔ تو اورنگزیب نے اسے نا وہ دی اشرفیاں یا جو بھی اس کرنسی اس ٹائم پہ چل رہی تھی، اس نے دی، اور اس نے اسے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا یار مینوں پتہ نہیں لگیا گا کہ تو اس ہیں، میں تو تینوں اللہ دا بندہ ہی سمجھیا سی، لیکن میں تینوں اتنے اتنے بیگھے زمین دیندا رہا ہاں، اتنی دولت دیندا رہا ہاں، ہیرے جواہرات بھی دیتے ہیں، وہ تو نہیں لے گئے، تو اتنے اپنا 100 روپیہ لین تو میرے کو آ گیا، یعنی کہ اتنے سے پیسے لینے آ گیا، میں تجھے اتنے دے رہا تھا وہ تو نے نہیں لیے۔ وہ بحروپیے نے جی گل کی تھی نا، انہوں نے کہا گل پتہ کی ہے اورنگزیب، جنہ دا بحروپ وٹایا سی نا وہ سن اللہ دے بندے، وہ سن سچے لوگ، مخلص لوگ، تے اللہ نے انہوں نے روپ واقعی دیتا سی۔ میں اب بحروپیہ تے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا کہ اللہ دے بندیاں دا نا خراب کرا، میں انہوں نے دولت دی انہاں شاواں دی طمع نہیں ہے گی، تے پھر دل نہیں منیا، ضمیر نہیں منیا کہ انہاں دا بحروپ وٹا کے میں یہ سارا کچھ کراں۔ تو میں نے نا وہ بھائی نوں آکھیا، میں کہ یار ویکھ اسی بھی اتنے ہو سکتا بحروپ ہی وٹا کے بیٹھے ہوئیے، لیکن دل وچ کدھرے ایک خواہش ضرور ہے کہ اللہ کدی کرم کرے گا تو روپ بھی دے ہی دے گا۔ تو یہ شاواں نے نا جڑیاں یہ ویچن واسطے نہیں ہے، نہ میری ذات فور سیل ہے، نہ کوئی گلاں فور سیل نے، یہ تھانوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ دے بندے نوں خوب پتہ ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز ہوتے اکثر ویڈیوز، مینوں تو کئی لوگ آ کے آکھدے نے نا کہ پیسے ویسے انہاں ویڈیوز تو لبھدے نے، میں کہنا دوستو تسی چلا لو، ساڈے کول آ کے لے جاؤ۔ میں کئی دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی آپ مجھے ویڈیوز اپنی دے دیں، میں اسے اپلوڈ کروں گا، اس سے مجھے پیسہ مل جائے گا۔ میں کہا کر لا اپلوڈ۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے یہ کہا، میں کہ تو اتھے اپلوڈ کرن تو پہلے ویڈیوز انہوں دے دے، اگر اسے یہاں سے پیسے ویسے ملتے ہیں تو اوندا کوئی کار چل جائے گا، اوندا کوئی سرکٹ چل جائے، میرا کی جاتا ہے اس میں؟ اسی تو بیٹھے ہی اس کام واسطے، اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، تھے تسی بھی کرو کام۔ تو یہ سب اس طرح نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی مہربانی کیا کریں۔ باقی اللہ کے لیے جب کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لینا ہے، ان کے بارے میں بات کرنی ہے، تو وہ روز روز نہیں ہو سکتی، اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ وہ مالک ایک کیفیت روز دے تو بندہ روز بولے، لیکن وہ کبھی کبھی عطا کرتا ہے، تو پھر کبھی کبھی ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایک ذرہ علم، جو آگہی کا کوئی ایک ذرہ، پتہ نہیں جاہل آدمیاں دیا بھی ہے کہ نہیں دیا، لیکن
گمان ہے کہ اس نے دیا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ میں تو کہتا ہوں دنیا دی ہر شے لٹ جاوے، جو کچھ ہے گا وہ بھی چلا جاوے، لیکن وہ جڑی ایک انہیں یقین تے کیفیت دیتی ہے نا اپنی دوستی والی، وہ کدے نہ جاوے۔ یہ بڑی قیمتی شے ہے نا، اللہ دی دوستی چلی گئی تو پیچھے کی رہ جاندہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے دوست ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی فون کال آئے گی آپ اس کے دوست ہیں۔ یہ یقین کی ایک کیفیت ہے۔ اگر آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے تو کوئی فون کال تو نہیں آپ کو آئے گی، ایک کیفیت ہے، یقین کی کیفیت۔ جیسے آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو ایک کیفیت آتی ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ اگر آپ والد ہیں تو آپ کو ایک یقین ہے، یہ کیفیت ہے کہ آپ ایک والد ہیں، آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک یقین کی کیفیت ہے کہ آپ ایک شوہر ہیں۔ آپ باپ ہیں تو آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ آپ تعلق میں ہوتے ہیں تو ایک کیفیت ہے، وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ تعلق میں ہیں، یہ کیفیت ہے۔ تو آپ نے اس کیفیت میں رہنا ہے، اور جب سائیں نظر کر دینے تو بڑیاں چیزاں ہو جاندیاں نے۔ بات بتانے والی نہیں تھی لیکن اب میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، رہن دینا، چلے بتا دیتا ہوں۔ میں مکہ پاک پہ تھا، مکہ میں گیا تو حرم کے باہر مجھے ایک صاحب ملے، گجراں والے سن سے ان کا تعلق تھا۔ وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے پہچانا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ماسک پہنا ہوا تھا، انہوں نے پھر بھی پہچان لیا۔ میں ایک بس میں تھا دراصل، انہوں نے مجھے پہچان لیا، وہ ڈرائیور صاحب تھے اس بس کے، پاسپورٹ وغیرہ انہوں نے سب سے لیا ہوں گے تو پھر انہوں نے دیکھا۔ وہ آئے مجھے ملے، وہ بڑے پیار سے ملے، انہوں نے بڑی محبت کی، میرے نال کی محبت کی تھی ہونی ہے، سائیاں دی وجہ تو ہی، میرے آقا کی وجہ سے کسی نے دو بول پیار کے بولے ہوں گے، ورنہ میں کون ہوں۔ تو وہیں پہ نا پاس بائی چانس، اچھا ویسے قدرت کے کارخانے میں کچھ بھی بائی چانس نہیں ہوتا، کچھ اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے۔ ایک پاکستان کا بڑا مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر پاس میرے بیٹھا ہوا تو میں اسے جانتا تھا، حالانکہ میں سوشل میڈیا بڑا کم استعمال کرتا ہوں، موبائل فون کا فونی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں بھی انہیں جاننا ہوں۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ صاحب آئے، اللہ ان کی زندگی یاتی کرے، ان کے بچوں کو صحت تندرستی دے، بڑی محبت کے ساتھ ملے۔ تو 5-7 منٹ میرے پاس بیٹھ رہے، انہوں نے باتیں شاتیں کی۔ جب وہ چلے گئے نا وہ صاحب، انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے نا حرم کے اندر دعا کی تھی، میں نے آپ کی 1-2 ویڈیوز دیکھی تھی تو اللہ نے مہربانی کیتی ہوئے گی، یہ بھی اللہ کا کرم سی۔ انہوں نے کہا تو میں نے دماغ میں خیال آیا اور میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ بندے نال کدی تو میں نے ملائے نہ تے بڑی گل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حرم میں کھڑے ہو کے دعا کی تھی اور میں اس بندے سے حرم کے باہر مل رہا ہوں۔ پھر میں اچانک سوچا، میں کیا یہ میری دعا قبول ہوئی سی کہ یہ دی دعا قبول ہوئی ہے؟ دعا کی قبولیت کا بھی ایک خاص وقت ہے، اور وہ وقت باہر نہیں ہے کہیں، وہ وقت بھی اندر ہے، خاص فریکوینسیاں۔ بہرحال ایک بڑی ایک ڈیپ ہے، کبھی اس پہ ہم توفیق ہوئی تو میں گل کراں گا۔ بہرحال جو بتانا چاہ رہا تھا، پاس ایک بڑے نا وہ صاحب تھے، بڑے مشہور صاحب ہیں وہ۔ جب وہ بندہ چلا گیا نا تو وہ صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی کہ میں کبھی ایسی بات سناؤں گا، تو اجازت لی ہوتی تو میں ان کا نام، ان کو 50, 60, 70 لاکھ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اٹیچ ہوں، بہت بڑی مشہور آدمی۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے آ کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے کہا یار میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں صرف ایک بات کہنے آیا ہوں۔ یہ بات اس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہوگی نا، کبھی کبھی اللہ بڑے باتیں جو ہیں وہ اللہ ایسی جگہوں سے آپ تک پہنچاتا ہے کہ آپ وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میں نے ایک بات کہنی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے سنتے ہوں گے، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، تو مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا آپ جو بھی کر رہے ہیں نا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ یہ جو بھی 7-8 منٹ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہاں جو کچھ ہوا ہے، مجھے سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ جانتے ہیں اور ان کی تعداد کئی ملینز کے اندر ہے۔ آپ دبئی میں جائیں میرے ساتھ، فلانی جگہ پہ جائیں، فلانی جگہ پہ جائیں، آپ کو میرے چاہنے والے ملیں گے۔ یہاں پہ اللہ کے گھر میں آ کے ایک ایسا بندہ ملا ہے جو آپ کو چاہنے والا ہے، اور اللہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ اتنی محبت کرتا ہوگا۔
اس نے کہا وہ 60 70 80 لاکھ لوگ ایک طرف اور یہ ایک بندہ ایک طرف، مجھے حسرت ہوئی ہے اللہ دی قسم دیکھ کے آپ کو۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دم سے اس نے کہا میرے ذہن میں آیا کہ شہرت میرے پاس بھی ہے اور شہرت اللہ نے اس بھائی نے بھی دیتی ہے، لیکن جیری میرے کول ہے وہ سستی ہے تو جیری ایندے کول ہے وہ مانگی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا وہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے نا وہ مانگی ہے، توبہ استغفار۔ تو ایک لمحے میرے دماغ میں خیال آیا، دیکھو اللہ کے ساتھ جڑ کے بندہ مہنگا ہو جاتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ جڑ کے بندہ مہنگا ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ جڑ کے بندہ سستا ہو جاتا ہے۔ اور کیا کون رہا ہے جنہیں ہڈ بیتی ہے، جنہیں جگ بیتی ہے، جس کے پاس وہ موجود ہے سارا کچھ نا۔ اس نے کہا ایک سستی ہے تو ایک مانگی ہے، جیڑی ساڑھے کول ہے وہ سستی ہے، جیڑی تینوں اللہ دیتی ہے وہ مانگی ہے۔ تو میں اس کے بعد نا آئے میری بھلا کیا اوقات ہے، وہاں مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، میں غار حرا میں تھا، اس کے میں اوپر بیٹھا ہوا تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ انڈیا سے ایک فیملی آئی، انہوں نے مجھے پہچانا، مجھے انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا، تو وہ انڈیا سے کچھ ان کی کوئی اسپیشل ڈش تھی، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہی بن کے آئی تھی، میرے نصیب میں تھی نا، تو انڈیا سے چلی، وہ کھانا پتہ نہیں کس نے بنایا، وہ کہاں پہ اگا ہوگا، کیسے وہ تیار ہوا ہوگا، اور پھر وہاں سے گیا اور غار حرا میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ نے اتنا وقت گزارا، وہاں پہ وہ کھانا آ گیا میرے تک۔ ایک اور دنیا دا کانسیپٹ کلیئر ہویا سی کہ رزق جب آپ کے نصیب میں اللہ لکھ دیتا ہے نا تو وہ پرواز کر کے بھی آپ تک آ جاتا ہے، جیسے موت آپ تک آتی ہے رزق بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا، یا آپ تک پہنچ جائے گا یا پھر آپ کو اس تک پہنچا دیا جائے گا، یہ اللہ دی وانڈ ہے ساری۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ذاتی تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اس رستے میں لوگ کہتے ہیں بڑی مشکلیں ہیں، مجھے تو کوئی مشکل نہیں کبھی لگی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یا پھر مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو رستے کھلتے جاتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں لوگ بھیجتا ہے۔ میری زندگی میں نا اللہ نے جتنے لوگ بھیجے ہیں نا وہ سارے سے سارے استاد بھیجے ہیں۔ میں طالب علم ہوں نا، میں اون کرتا ہوں میں طالب علم ہوں، میں سیکھتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے طالب علم بنایا، تو استاد بھیجے ہیں، دوستوں کی شکل میں بھی استاد بھیجے ہیں، حالانکہ ان سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ استاد ہیں، لیکن استاد نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستوں کی شکل میں استاد بھیجے ہیں، استادوں کی شکل میں استاد بھیجے ہیں، رشتہ داروں کی شکل میں استاد بھیجے ہیں، احباب کی شکل میں استاد بھیجے ہیں۔ ہر بندہ اس کے پاس ایک یونیک سبق ہے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو زندگی میں ویسے بھی یا بندے کو طالب علم ہونا چاہیے یا پھر بندے کو استاد ہونا چاہیے۔ سامنے استاد آ جائیں تو طالب علم بن کے بیٹھ جائیں، اور اگر سامنے کوئی طالب علم آ جائے تو اللہ نے جو ذرہ علم اس بحر بے کرا میں سے کوئی آپ کو عطا کیا ہوا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اس تک پہنچا دیں، یہ ضروری ہے۔